اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرة على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بحمدہ تعالی ہمارے دورہ تفسیر القرآن کا آج سبق نمبر 86 ہے، 86، اور سبق شروع ہو رہا ہے 7واں پارہ سورۃ انعام آیت نمبر 31 سے 31۔ اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ وہ ہیں جو مانتے ہیں کہ قیامت آئے گی اور ہمیں اپنے کیے ہوئے کا حساب دینا ہوگا۔ اچھے کام کریں گے اللہ انعام دے گا، برے کام کریں گے تو اللہ سزا دے گا۔ کچھ لوگ ہیں جو قیامت کے قائل ہیں، اللہ سے ملاقات کے قائل ہیں کہ اللہ کی رحمت ملے گی، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو بالکل ہی منکر ہیں، کوئی قیامت ویامت نہیں آئے گی، یہ سب ڈھکوسلے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے گزر دن دونوں کے جائیں گے، لیکن قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بے شک خسارے میں وہ لوگ رہیں گے، گھاٹے میں وہ لوگ رہیں گے جنہوں نے آج جھٹلایا ہے اللہ سے ملاقات کو، اللہ سے ملنے کو جنہوں نے جھٹلایا ہے وہ قیامت کے دن بڑے گھاٹے میں ہوں گے۔ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ جب آ جائے گی ان کے پاس قیامت اچانک، جب قیامت اچانک آ جائے گی۔ اب یہاں قیامت سے کیا مراد ہے؟ ایک ہے موت، مرتے ہی قبر میں بھی اس کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، اور ایک ہے قیامت سے مراد حشر، جب اٹھائے جائیں گے لوگ قیامت کے دن، جو معنی مرضی مراد لے لو۔ جب اچانک آ جائے گی ان کے پاس قیامت تو قبر میں بھی وہ کہیں گے اور میدان محشر میں بھی کہیں گے قالوا یا حسرتنا، وہ کہیں گے ہائے افسوس ہے ہم پر۔ یہ جو حسرتنا ہے نا، یہ منادہ نہیں ہے، یا حرف ندا ہے تو صحیح، لیکن صرف اپنے افسوس کو ظاہر کر رہا ہے، افسوس ہم پر
کس بات پر افسوس؟ علی ما فرطنا فیہا، ہم نے جو اس میں کمی کی ہے۔ کس میں؟ ہا ضمیر کا مرجع جو ہے قیامت بھی ہو سکتا ہے، حیات دنیا بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے قیامت کے بارے میں بڑی کوتاہی کی، ہم نے مانا ہی نہیں، بڑی کمی کی، بیڑا غرق کر لیا اپنا، افسوس اپنا ہی بیڑا غرق ہوا ہے نا۔ یا یہ کہ ہم نے دنیاوی زندگی میں اللہ کی اطاعت میں کمی کی، نافرمانی کی، ہم نے نہیں مانا۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور یہ لوگ جو منکرین قیامت ہیں، دنیا میں انہوں نے جو جو گناہ کیے ہیں وہ سارے گناہ متشکل ہو جائیں گے، کوئی شکل اختیار کر لیں گے، اور وہ سارے گناہ وہ اپنی کمر پر اٹھائیں گے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ، اور وہ اٹھا رہے ہوں گے، اوزارہم، اپنے بوجھ، اپنے گناہ، علی ظہورہم، اپنی پشتوں پر، الا ساء ما یزرون، کتنا بڑا برا ہے جو یہ بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ یہ کرتوت کو اچھے تو نہیں ہے نا جن کی وجہ سے اس کو اب تکلیف ہو رہی ہے۔ سن لو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، ایک ہے دنیا کی زندگی اور ایک ہے آخرت کی زندگی۔ آخرت کی زندگی تو ہمیشہ ہمیش کی ہے، موجوں کی ہے۔ اس کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل ہے، تماشا ہے، بس دنیا کی زندگی یہی ہے۔ 4 دن آئے، دنیا کے اندر کام وام کیا، اور اصل زندگی کون سی ہے؟ آخرت والی۔ لیکن یہ زندگی جو ہے، یہ تماشا ان لوگوں کے لیے بنتی ہے جو آخرت کے لیے کام نہیں کرتے، اور جو لوگ اس دنیا کی زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، تو بس یہ دنیا ان کے لیے کھیتی بن جاتی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں تم بیج بو رہے ہو، فصل تمہیں کہاں ملے گی اس کی؟ قیامت کے دن۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اور بے شک آخرت کا گھر جو ہے، پچھلا گھر قیامت جو ہے، خیرٌ، یہ بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے۔ کن کے لیے؟ للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ قرآن پاک کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھو تو قرآن پاک میں ایک کلی ہے، کلی، ہر چیز اس کے گرد گھومتی۔ چکی کو آپ دیکھتے ہیں نا، تو چکی کی ایک کلی ہوتی ہے، اسی کے گرد گھومتی ہے۔ اور یہ مومن کی، انسان کی اصل کلی کیا ہے؟ تقوی، تقوی۔ آخرت کا گھر بھی اسی کے لیے بہتر ہے جو صاحب تقوی ہے۔ تو اللہ یہ تقوی کی دولت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، کافر باتیں کیا کرتے تھے، یہ کو قرآن لے کے آ گئے، یہ کو نبی ہے، کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے۔
تو سرکار کو نا بڑی تکلیف ہوتی تھی، یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ آدمی بولے نا سچ، سچے آدمی کو کوئی جھٹلائے تو وہ رنجیدہ ہوتا ہے، اور جھوٹے کو کوئی جھٹلائے تو وہ شرمندہ ہوتا ہے، اوے میرا پول کھل گیا۔ اور بندہ سچا ہو اور اس کی سچی بات کو کوئی نہ مانے تو شرمندہ نہیں ہوتا، رنجیدہ ہوتا ہے۔ تو سرکار لے کے آئے تھے سچ، اور یہ کافر جھوٹ بولتے تھے، سرکار پر الزام لگاتے تھے، تو سرکار کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ فرمایا قد نعلم، بے شک ہم جانتے ہیں، انہ لیحزنک، کہ تمہیں بے شک رنجیدہ کرتے ہیں، الذی یقولون، جو وہ کہہ رہے ہیں، جو بات وہ کہہ رہے ہیں نا یہ تمہیں رنجیدہ کرتی ہے۔ اچھا ذرا سوچ کے کوئی بتائے گا کہ عالم یعلم کے بعد تو انا آتا ہے، یہاں انا کیوں آیا؟ ہاں، جب خبر پر لام داخل ہو تو پھر انا آتا ہے، پھر انا نہیں آتا۔ شاباش۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، تو محبوب پیارے یہ تمہیں تو نہیں جھٹلا رہے، تمہیں تو سچائی مانتے ہیں، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن یہ جو ظالم ہے نا یہ اصل میں اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ تمہیں تو سچائی مانتے ہیں کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی اس نے بددیانتی نہیں کی، بس یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے نا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ انکار کس کا ہے؟ اللہ کا، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ محبوب انہوں نے کوئی صرف تجھے ہی نہیں جھٹلایا، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک تم سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، جو رسول بھی آیا ہے قوم نے اس کی تکذیب کی ہے۔ جناب نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اللہ کی تبلیغ کی، دین کی تبلیغ کی، ان کو بھی جھٹلایا گیا، انہوں نے بھی صبر کیا۔ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، تو انہوں نے صبر کیا اس پر جو وہ جھٹلائے گئے تھے، وَأُوذُوا، اور انہیں تنگ کیا گیا۔ جب انہوں نے صبر کیا تو پھر ہوا کیا؟ حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، تو ان رسولوں کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ محبوب پیارے تو بھی ان کی ایذا پر صبر کر، تو بھی ان کی تکذیب پر صبر کر، تو جو سنت الہیہ ہے اس کے مطابق تیرے پاس اللہ کی مدد آئے گی۔ اور پھر آئی کہ نہیں آئی مدد؟ آئی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کو، اللہ کی باتوں کو، اللہ کے فیصلوں کو کوئی مائی کا لال بدلنے والا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ کے پاس آ گئی ہیں رسولوں کی کچھ خبریں، تمہارے پاس رسولوں کی کچھ خبریں آ گئی ہیں۔ یہ لا مبدل لکلمات اللہ، قرآن میں آتا ہے نا لا تبدیل لکلمات اللہ، وہ جو سورت آیتیں پڑھتے ہو شان ولایت بیان کرنے کے لیے، لا تبدیل لکلمات اللہ، وہ تبدیل مصدر ہے، اور مصدر کبھی مبنی للفاعل ہوتا ہے اور کبھی مبنی للمفعول۔
تو وہ تبدیل وہاں بھی مبنی للفاعل ہے کہ لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، ہم نے طے کر لیا ہے محبوب تیرے پاس مدد آئے گی، تو کوئی مائی کا لال اس کو روک نہیں سکتا۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، نبی کریم علیہ السلام کی ساری زندگی یہ خود ایک معجزہ ہے۔ سرکار کا بچپن معجزہ، لڑکپن معجزہ، جوانی معجزہ، نبی کریم علیہ السلام کی باقی زندگی ساری معجزہ زندگی ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام پر جو قرآن آیا وہ بھی معجزہ ہے۔ ذرا سورۃ عنکبوت نکالو، 21واں پارہ، سورہ عنکبوت، آیت نمبر 51۔ اولم یکفہم، کیا یہ انہیں کافی نہیں؟ انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے۔ تو یہ جو قرآن ہے سب سے بڑا معجزہ ہے، کیا یہ معجزہ انہیں کافی نہیں؟ یہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے۔ اچھا، پھر قرآن آنا شروع ہو گیا، اب انہوں نے طرح طرح کے مطالبے کرنے شروع کر دیے۔ کوئی ذرا زمین میں سرنگ کھود کے خزانے تو نکالو تب ہم مانیں گے۔ یہ ایسے کرو، ایک سیڑھی لگاؤ نا، سیڑھی، اور سیڑھی پر چڑھ کر آسمان پر چلے جاؤ۔ وہ منہ مانگے معجزے طلب کرتے تھے، ہماری مرضی کا معجزہ دکھاؤ۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے معجزہ دکھاتا ہے، دکھاتا نبی کے ہاتھ پر ہے، اور ایک ہے وہ معجزہ جو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مانگنے پر دکھاتا ہے۔ دونوں میں ایک فرق ہے۔ جو معجزہ اللہ نبی کے ہاتھوں اپنی مرضی سے دکھاتا ہے، اس کا کوئی انکار کرے فوری عذاب نہیں آتا، لیکن جو منہ مانگا معجزہ ہوتا ہے اس کا اگر انکار کیا جائے تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ جس طرح کہ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ مانگا، یہ جو پہاڑی ہے، اس پہاڑی میں سے ایک ڈاچی اونٹنی نکلے اور وہ نکل کر باہر بچہ جنے، تب ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ اور فرمایا مانگ کر معجزے نہیں لیے جاتے، بڑا سمجھا لیکن قوم اڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا تو رزلٹ کیا ہوا؟ پانی کا ایک چشمہ تھا نا، صالح علیہ السلام نے فرما دیا تھا ایک دن پانی تم لوگے اس چشمے سے، اور ایک دن یہ ڈاچی چشمے سے پانی لے گی۔ تو کچھ شرارتی لوگ تھے، انہوں نے کہا بیڑا غرق، یہ ڈاچی ایک دن سارا پانی پی جاتی ہے، ہمیں ملتا نہیں ہے۔ اب انہوں نے ڈاچی کے قتل کا منصوبہ بنایا، اس پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ عذاب آیا، سارے مر گئے تھے جتنے منکر تھے۔ اب اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، محبوب کی مرضی ہوتی تھی بچ جائیں کسی طریقے سے، یہ جنت میں چلے جائیں کسی طریقے سے۔ یہ کہہ رہے ہیں چلو مالک دکھا دے معجزہ، یہ سرکار کی مرضی ہوتی تھی۔ اب اس کو اللہ بیان کرتا ہے وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر آپ پر
ان کا اعراض کرنا، منہ موڑنا بھاری برا گزرتا ہے، بوجھ محسوس ہوتا ہے آپ پر۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو پھر اگر آپ سے ہو سکے، ان تبتغی نفقا فی الارض، تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو، او سلما فی السماء، یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لو، فتأتیہم بآیہ، پھر ان کے لیے نشانی لے آؤ۔ محبوب پیارے، دیکھو ایمان اس چیز کا نام نہیں کہ زبردستی منوایا جائے، ایمان نام ہے کس چیز کا کہ بندہ اپنی مرضی سے مانے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو۔ اگر زبردستی منوانا منظور ہوتا تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو اے سننے والے، اب یہاں خطاب ہے ہر سننے والے کو، اے سننے والے تو نادانوں میں سے ہرگز نہ ہونا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ معجزہ نبی دکھاتا ہے کب، جب اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ اللہ کی منظوری کے بغیر نبی معجزہ نہیں دکھاتا۔ انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک مانتے وہ لوگ ہیں جو سنتے ہیں۔ مانے گا وہی جو پہلے سنے گا، جو سنے گا ہی نہیں وہ مانے گا کیسے؟ مثلا ہم سبق پڑھا رہے ہیں، آپ میں سے کوئی صاحب ہیں بیٹھے ہیں، سوچ رہے ہیں یہ ایسے ہوا تھا، یہ ایسے ہوا تھا، ہماری بات سنی نہیں۔ جب سنی نہیں تو سمجھیں گے کیسے؟ سنی نہیں تو مانیں گے کیسے؟ اللہ فرماتا محبوب پیارے، ان کے دلوں کے اندر تو کوڑ ہے، یہ توجہ ہی نہیں کرتے ادھر آپ کی طرف۔ جب سنتے ہی نہیں تو آپ کی مانیں گے کیسے؟ والموتا، یہ جو مردے ہیں نا، مردے، یبعثہم اللہ، ان کو اللہ اٹھائے گا۔ مردہ کیوں کہا؟ کیونکہ ان کے دل مردہ ہیں، یہ محبوب کی بات نہ سننے والا مردہ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا، ثم الیہ یرجعون، پھر اسی طرف ان کو لوٹایا جائے گا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں ان کے رب کی طرف سے ان پر کوئی آیت اتاری جاتی؟ حالانکہ قرآن کیا ہے؟ آیات بینات، آیتیں تو اترتی ہیں، لیکن اس جگہ مطلب یہ ہے ان کے من پسند آیت، من پسند معجزہ کیوں نہیں اتارتا؟ قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، فرما دیجئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ کوئی نشانی اتارے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ وما من دابۃ فی الارض، تم نے بھی اٹھائے جانا ہے، اور زمین پر جتنے بھی چلنے والے ہیں، ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور نہ ہی کوئی پرندہ جو اپنے دونوں پروں کے ساتھ اڑتا ہے۔ زمین پر چلنے والے سارے جانور اور اپنے دو پروں سے اڑنے والے جتنے پرندے ہیں، الا امثالکم، یہ امتیں ہیں تم جیسی، یعنی جیسے تم اٹھائے جاؤ گے ایسے ہی یہ جانور اور یہ پرندے بھی اٹھائے جائیں گے۔ ایک تفسیر،
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جانور پر جس جانور نے ظلم کیا ہوگا اس کو بھی بدلہ دلوایا جائے گا۔ مولوی صاحبان، صوفی صاحبان، تسبیحیں پڑھنے والے، اللہ اللہ کرنے والے، نعت خوانی کرنے والے ذرا اچھی طرح سن لیجئے، سرکار نے فرمایا وہ بکری جس کے سینگ نہ ہوں، اس پر سینگ والی بکری نے سینگ مارا ہو، قیامت کے دن اس کو بھی بدلہ دیا جائے گا۔ جب اس کا حق نہیں رکھا جائے گا، اس کا حق دلوایا جائے گا، تو آج جو تم لوگوں کے حق حقوق ضائع کرتے ہو، کیا تمہیں نہیں پوچھا جائے گا؟ یہ اللہ اللہ یہ نعرے تو بہت شوق سے لگا لیتے ہو، اصل امتحان ہوتا ہے بندے کا لین دین کے اندر، مخلوق سے برتاؤ کے اندر، تمہارا مخلوق کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، ایک معنی۔ اللہ پھر ان کو بعد میں مٹی کر دے گا، یہ پرندوں کو اور جانوروں کو مٹی کر دے گا، ختم۔ دوسرا مطلب یہ ہے جس طرح تم اللہ کے کنٹرول میں ہو، اسی طرح زمین پر چلنے والے یہ جانور اور ہوا میں اڑنے والے پرندے، یہ بھی امم امثالکم، یہ بھی تمہاری طرح کی امتیں ہیں، تمہاری طرح یہ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔ اب یہاں لفظ کیا آیا؟ امم امثالکم۔ وہابیہ بڑی زور سے آیت پڑھیں گے، قل انما انا بشر مثلکم۔ نکالو بھی سورہ کاف، آیت نمبر 110، 15واں پارہ، آخری آیت ہے یہ۔ فرما دیجئے قل انما انا بشر، فرما دیجئے کہ میں بشر ہوں، مثلکم، تم جیسا۔ وہابیہ یہاں بڑا زور لگاتے ہیں نبی تو ہمارے جیسے ہیں، ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں، نبی کے بھی 2 ہاتھ ہیں، ہمارے 2 پاؤں ہیں، نبی کے 2 پاؤں ہیں، ہمارے 2 کان ہیں، نبی کے 2، ہمارے جیسے ہیں، بس ہمارے جیسے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسے ہوا ہے ہمارے ساتھ، کئی مولوی صاحبان آ جاتے ہیں نا جلسوں میں سوالات کرنے کے لیے، نبی تو ہمارے مثل ہیں، ہمارے جیسے ہیں، قرآن میں آیا جی، قرآن میں آیا، قرآن میں آیا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، قرآن ہم بھی پڑھ دیتے ہیں، یہی ہے وما من دابۃ فی الارض، جتنے زمین میں چلنے والے ہیں، ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور جو 2 اپنے پروں کے ساتھ اڑنے والے پرندے ہیں، الا امم امثالکم، سور بھی زمین میں چلنے والا ہے، تم اور سور ایک جیسے، تم اور سور ایک دوسرے کی مثل ہو، تم اور باندر، یہ ہماری توہین ہو رہی ہے۔ میں کہا باندرہ جیا، شرم نہیں آتی؟ سور کو تمہاری مثل کہا جائے تو تمہاری توہین ہے، اور تمہیں مصطفیٰ جیسا کہا جائے تو مصطفیٰ کی توہین نہیں، کہاں تم اور کہاں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہاتھ ہمارے بھی ہیں، ہاتھ سرکار کے بھی ہیں، قدم ہمارے بھی ہیں، قدم سرکار کے بھی ہیں، کہاں ہمارے ہاتھ، کہاں سرکار کے ہاتھ۔ سرکار کو اپنے جیسا نہیں سمجھنا، ہاں ایک چیز میں ہمارے جیسے ہیں، صرف ایک چیز میں۔ ہو سکتا ہے کوئی علم معنی پڑھنے والا کہہ نہ جی لفظ تو آ گیا نا جی مثلکم، تو جب لفظ مثل آتا ہے نا تو ہر چیز میں برابری مراد نہیں ہوتی۔ دیکھو تم کہتے ہو یہ ہمارے مولوی صاحب شیر جیسے ہیں، شیر کی مثل ہیں، کیا مطلب؟ ایک چیز ہے جو شیر کے اندر اور ان کے اندر مشترک ہے، بہادری، شیر بہادر اور یہ بھی بہادر۔ کہ تو یار گدڑ ور گئی ہیں، کیا مطلب؟ گیدڑ بزدل ہوتا ہے، تم بھی بزدل ہو۔ تو مثلیت میں ہر چیز میں مماثلت نہیں ہوتی، ایک چیز کے اندر مماثلت ہوتی ہے۔ تو سرکار کس چیز میں ہمارے مثل ہیں؟ قل انما انا بشر مثلکم، آگے یوحی الی انما الہکم الہ واحد، نہ میں خدا ہوں نہ تم خدا ہو، عدم الوہیت میں میں تم جیسا ہوں، وگرنہ تم کہاں اور میں مصطفیٰ کہاں۔
ما فرطنا فی الکتاب من شیء، یہ جو الکتاب ہے اس میں ہم نے کسی چیز کی کمی نہیں فرمائی۔ یہ جو زمین پر چلنے والے جانور ہیں یہ بھی، اور جو دو پروں سے اڑنے والے پرندے ہیں یہ بھی، کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جس کا ذکر ہم نے الکتاب میں نہ کیا ہو۔ ہر چیز کا ذکر الکتاب کے اندر ہے۔ اور الکتاب سے مراد کیا ہے؟ دو چیزیں مراد لی گئی ہیں، ایک ہے لوح محفوظ اور ایک ہے یہ قرآن۔ لوح محفوظ میں بھی اللہ نے ہر چیز کا ذکر کیا ہے، یہ آج کی کلاس کا بھی اللہ نے لوح محفوظ میں ذکر کیا ہے۔ اور الکتاب سے قرآن بھی مراد لیا گیا ہے، امام رازی نے قرآن مراد لیا ہے، تو دونوں ٹھیک ہیں۔ اچھا، الکتاب لوح محفوظ جو ہے یہ مخلوق ہے، خالق نہیں ہے۔ لوح محفوظ بھی مخلوق، قلم بھی مخلوق، اور مخلوق کے اندر ہر چیز کا علم اللہ نے رکھا ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، تو شرک لازم تو نہیں آتا نا۔ تو وابیہ کا یہ کہنا کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ سرکار کو ہر چیز کا علم ہے تو شرک لازم آئے گا، اپنی عقل کا علاج کراؤ۔ بحث ہو سکتی ہے کتنا ہے کتنا نہیں ہے، لیکن شرک لازم نہیں آئے گا، کیونکہ اگر شرک لازم آئے تو پھر لوح محفوظ میں بھی ہر چیز کا ماننا شرک ٹھہرے گا۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، سمن بہرے ہیں، وبکمن اور گنگے ہیں، فی الظلمات اندھیریوں میں ہیں، نظر بھی کچھ نہیں آتا، من یشاء اللہ یضللہ، اللہ جسے چاہتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جسے چاہتا ہے اللہ اسے سیدھے رستے پر کر دیتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ چاہتا کس کے لیے ہے؟ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ اللہ نے ہر بندے کے اندر دو خاصیتیں، دو صلاحیتیں رکھی ہیں، نیکی کے قبول کرنے والی بھی اور برائی کو قبول کرنے والی بھی صلاحیت رکھی ہے۔ اللہ نے صلاحیت کسی سے نیکی والی چھینی نہیں، کسی سے گناہ کرنے والی صلاحیت اللہ نے چھینی نہیں۔ اب جو آدمی اللہ کی اس صلاحیت کو استعمال ہی نہ کرے، نیکی پر چلنے والی صلاحیت کو اللہ استعمال ہی نہ کرے، اور ہم بھی کہتے ہیں نا نہیں مندہ تو خسمہ نکھا، پھر اللہ بھی کہتا اچھا تو نہیں مانتا تو چل دفع ہو، ہم اب وہ رستہ تیرے لیے بند کر دیتے ہیں۔ قل ارأیتکم، اے محبوب فرما دیجئے، ارأیتکم، ذرا بتلاؤ تو صحیح، یہ تا ضمیر جو ہے ارأیت میں یہ ضمیر فاعل ہے، کم آگے مخاطبین کے لحاظ سے ہے، یہ چینج ہوتا رہتا ہے۔ ارأیت کا جب مخاطب واحد ہو تو ارأیت کا، اگر مخاطب تثنیہ ہو ارأیتکما، تا ضمیر نہیں بدلے گی، ارأیتکما، اگر مخاطبین جمع ہوں تو ارأیتکم، بڑا بتلاؤ تو صحیح، ان اتاکم عذاب اللہ،
اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعہ، یا قیامت قائم ہو جائے، اغیر اللہ تدعون، تو کیا اس وقت بھی تم ان بتوں کو پکارو گے؟ اللہ کے علاوہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، پرستش کرتے ہو، ان کو پوجتے ہو، ان بتوں کو، ان درختوں کو، ان پتھروں کو، اگر کوئی کسی انسان کو بھی پوجتا ہے تو بتاؤ جب یہ قیامت آ جائے یا اللہ کا عذاب آ جائے، اس وقت تو اے مشرک تو کس کو پکارے گا؟ بتاؤ، اس وقت تو ان بتوں کو، ان جھوٹے معبودوں کو نہیں پکارے گا، اس وقت تو سچے اللہ کو ہی پکارے گا۔ جب تو اس وقت سچے اللہ کو پکارے گا تو اب بھی تم اللہ کو پکارنا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ہمارے بنائے ہوئے بت یہ معبود ہیں، تو چلو کر لو تجربہ۔ بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اللہ ہی کو پکارو گے۔ فیکشف ما تدعون الیہ، تم پر آئی مصیبت، تم نے اللہ کو پکارا تو وہ کھول دے گا اس چیز کو جس پر تم نے پکارا ہے، ان شاء، اگر چاہے، اگر اللہ چاہے تو وہ مصیبت تم سے ٹال دے گا۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم بھول جاؤ گے ان کو جن کو تم شریک بناتے ہو۔ جب مصیبت آئے گی اس وقت تمہیں یہ جھوٹے خدا یاد نہیں رہیں گے، اس وقت تمہیں سچا خدا ہی یاد آئے گا۔ جب اس وقت تمہیں سچا خدا یاد آئے گا تو آج بھی تم پر لازم ہے کہ اسی سچے خدا کی عبادت کرو، اسی سچے معبود کو پوجو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک ہم نے بھیجا ہے کئی امتوں کی طرف آپ سے پہلے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا باس کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، عذاب کے ساتھ۔ تضرعوا، کیوں نہیں گڑ گڑائے وہ؟ فلولا، کیوں ایسے نہیں ہوا کہ جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، ہماری پکڑ، تضرعوا، تو کیوں نہیں گڑ گڑائے؟ ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کاموں کو جو وہ کرتے تھے۔ ایک آدمی جوا کھیلتا ہے نا، شیطان اس کے لیے جوے کو مزین کر دیتا ہے، بڑی سوادی چیز ہے بھائی، کھیلو۔ روکتے رہ جاتے ہیں لوگ، نہیں رکتا جواری، کیوں؟ شیطان نے اس عمل کو اس کے لیے مزین کر دیا ہے۔ چرسی ہے، ہیروئنچی ہے، شرابی ہے، تو شیطان نے کہا بڑی اچھی چیز ہے، مرتا ہے وہ ان برے کاموں کے لیے۔ کوئی زانی ہے تو زنا کو شیطان اس کے لیے مزین کر دیتا ہے۔ یہ اللہ فرماتا ہے یہ عذاب کی بات ہے، یہ اللہ کے عذاب کی بات ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب انہوں نے بھلا دیا اس چیز کو جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی جاتی تھی، جب انہوں نے وحی کو بھلا دیا، قرآن کو بھلا دیا، تو کئی بار ایسے بھی ہوا، پہلے وہ تکلیف میں تھے، پھر فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، ہر چیز کے۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، دولت بھی آئی، مال بھی آیا، بارش بھی آئی، ہر طرح کی نعمتیں ان کے لیے ہم نے کھول دی، انہیں عطا کر دی۔ یہاں سے پتہ چلا کہ بندہ بدکار ہو، کافر ہو،
تو یہ جو بظاہر انعام ہوتا ہے نا اس کے لیے دولت کی فراوانی، یہ آزمائش ہے اس کے لیے، یہ اس کے لیے عذاب ہے۔ بندہ نیکوکار ہو اور اس پر یہ اللہ کی نعمتیں آئیں نا تو یہ اس پر اللہ کا انعام ہے۔ اور مال لے کر بندہ اگر گناہ کی طرف مائل ہو تو یہ اوپر سے سزا ہے، اور مال ملنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے تو یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جو انہیں دیا گیا تھا، اخذناہم بغتۃ، ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، فاذا ہم مبلسون، اب وہ مایوس ہو کر رہ گئے، مایوس ہو کر رہ گئے۔ تو اگر کبھی اللہ انعام دے، مال ملے، کئیوں کو دے گا اللہ تعالیٰ مال دے ہوئے، تو پھر دیکھنا اپنے آپ کو کہ مال ملنے کے بعد، نعمت ملنے کے بعد تم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو یا شیطان کی طرف۔ اگر شیطان کی طرف جاؤ تو یہ آزمائش ہے، اور اگر اللہ رحمان کی طرف تمہاری نعمتیں خرچ ہوں تو یہ تمہارے اوپر اللہ کا انعام ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات اور بھی عرض کرتا جاؤں، یہ جو لفظ کل ہے نا، فتحنا علیہم ابواب کل شے، کل کبھی کبھی اکثر کے معنی میں آتا رہتا ہے، یہ بات ذہن میں رہے، کل کبھی کبھی اکثر کے معنی میں آتا رہتا ہے۔ یہ جو تصور ہے نا کہ کل جو ہے کبھی اکثر کے معنی میں نہیں آتا، وہ ہر چیز کو شامل ہوتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس کاٹ دی گئی جڑ ظالم قوم کی، ظالموں کی جڑ کاٹی گئی، ان پر عذاب آیا۔ کئیوں کو فرشتوں نے یوں زمین سے اٹھایا، زمین کو اٹھا کر اوپر سے پلٹ دیا، کئیوں پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ جب اللہ کا عذاب آیا نا، اللہ فرماتا ہے وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ تو ظالم کو عذاب ملنا یہ بھی اللہ کی شان ہے، مومن کو انعام ملنا یہ بھی اللہ کی شان ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ، فرما دیجیے أَرَأَيْتُمْ، ذرا یہ بتاؤ تو صحیح، اگر اللہ پکڑ لے وے تمہارے کانوں کو، تمہارے آنکھوں کو، اور مور لگا دے تمہارے دلوں پر، تو اللہ کے علاوہ وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں دے گا؟ اگر اللہ تمہارے کان ختم کر دے، تمہاری آنکھیں ختم کر دے، تو کون ہے بھائی؟ جب اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں تو پھر آج ہی اسی کی بارگاہ میں جھک جاؤ نا، اسی کو اپنا معبود مانو۔ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون، انظر دیکھو، کیف نصرف الآیات، ہم کیسے پھیر پھیر کے آیتیں بیان کرتے ہیں، ہم اپنی الوہیت کے دلائل کس طرح الگ الگ کر کے بیان کرتے ہیں۔ ثم ہم یصدفون، ثم یہاں پھر بھی کے معنی میں ہے، پھر بھی وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ ثم یہ استبعاد کے لیے، پھر بھی ہیں، ہم اتنا بیان کرتے ہیں پھر بھی نہیں مانتے۔ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ، فرما دیجئے، اوہ ذرا بتاؤ، ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرا، اگر آ جائے تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا کھلم کھلا۔ ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے، بغتۃ کا معنی رات کے وقت، جہرا کا معنی دن کے وقت۔ هل يهلك الا القوم الظالمون، تو کون تباہ کیا جائے گا سوائے ظالم قوم کے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین،
اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر مبشر بنا کر اور منذر نذیر بنا کر۔ جو نبی آتا ہے اس کے اندر دو کوالٹیاں ہوتی ہیں، وہ مبشر بھی ہوتا ہے، نذیر بھی ہوتا ہے۔ مبشر کا معنی اللہ کے انعامات کی خوشخبری دینے والا، نذیر کا معنی، منذر کا معنی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا۔ یہ نبی یہ مبشر بھی ہوتا ہے اور نذیر بھی ہوتا ہے۔ اس مسئلے کو یہاں سمجھ لو۔ بعض لوگوں کو غلطی لگتی ہے کہ نبی ہر وقت ہی بشیر و نذیر ہوتا ہے، ہر وقت ہی وہ ڈراتا نہیں رہتا، ہر وقت ہی خوشخبری نہیں دیتا رہتا۔ جب موقع ہوتا ہے وہ بشارت دیتا ہے، ڈراتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو نبوت تو ملی تھی غار حرا میں، پھر آپ نے اتنے عرصے تک ڈرایا کیوں نہیں؟ تو ہر وقت نہیں ڈراتا رہتا، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ قیامت کے دن یہ سارے نبی ہوں گے کہ نہیں؟ ہوں گے، لیکن کیا اس وقت وہ تبلیغ کر رہے ہوں گے؟ وہ تبلیغ کا وقت نہیں ہوگا، تبلیغ کا وقت نہیں ہوگا۔ اس وقت وہ بشارت نہیں، وہ شفاعت کا درجہ ہوگا، شفاعت کا دور ہوگا۔ اسی طرح عالم ارواح میں بھی جو سرکار کو نبی کہا گیا ہے حدیث کے مطابق، اس میں بھی مبشر نذیر نہیں تھے پتہ نہیں کیا تھے، ہمیں نہیں کیفیت کا پتہ۔ تو یہ نبی ہر وقت، مثلا ہم لوگ ہیں، ہم مبلغ ہیں، تقریر کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، مدرس ہیں، پڑھاتے ہیں، تو کیا ہر وقت پڑھاتے رہتے ہیں؟ نہیں، ہر آن ہر گھڑی نہیں۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کا نبی ڈراتا بھی ہے اور خوشخبریاں بھی دیتا ہے۔ فمن آمن، تو جو ایمان لایا، وَأَصْلَحَ، اور اس نے اپنے آپ کو سنوار لیا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہے، يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ، ان کو پہنچے گا عذاب۔ کیوں پہنچے گا؟ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، بدلہ اس چیز کا جو وہ نافرمانی کرتے تھے، ان کی نافرمانیوں کے بدلے میں ان کو عذاب پہنچے گا۔ کافر مطالبہ کرتے تھے، نبی کریم علیہ السلام ان کو فرماتے رہتے تھے کہ ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، اللہ تمہیں بہت کچھ دے گا۔ یہ کہتے تھے اگر ہم ایمان لے آئیں، ہمارے سامنے خزانوں کے ڈھیر لگنے جانے چاہیے، یہ ہمیں بات کا پتہ چلتے رہنا چاہیے کہ ہمارے لیے کون سی چیز فائدہ مند ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے دنیا کے کاروبار وغیرہ میں، تاکہ ہم مضر چیز سے بچ جائیں اور مفید چیز جو ہے وہ ہم لے لیں۔ یہ غیب کا علم جو ہے۔ اور پھر ذرا آپ اڑ کر دکھائیں نا، ذرا فرشتے بن جائیں نا۔ اب اس کے جواب میں یہ آیت اتری، وابی اللہ ان کو ہدایت دے، یہ اس آیت کو بڑے زور سے پڑھیں گے سرکار کے علم مقدس کی نفی کے لیے۔ دھیان سے سن لو، پھر اندازہ لگا لینا ان کی سوچ کہاں تک درست ہے۔ کل، فرما دیجیے، لا اقول لکم،
میں تمہیں یہ تو نہیں کہتا ان دی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ کیا آپ میں سے کسی کے پاس اللہ کے خزانے ہیں؟ جیب چاہت پاؤ گے تو پیسے نکلائیں گے، کچھ نہ کچھ تو خزانہ ہے نا۔ ایک ہوتا ہے اللہ والا خزانہ۔ میں نے تم سے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس خدائی خزانہ ہے، میرے پاس خزانے ہیں تو مصطفیٰ خزانے ہیں۔ خدائی خزانہ کیا ہے؟ جو اس کے پاس خود بخود ہو، اور عطائی خزانہ کیا ہے؟ جو اس نے عطا کیا ہو۔ تو یہاں سے عطا کی نفی کرنا یہ وہابیانہ سوچ تو ہے، سنی سوچ نہیں ہے۔ بخاری شریف کے اندر ہے اعطیت مفاتیح خزائن الارض، روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا کر دی گئیں۔ خزائن اللہ اس کا دعویٰ نہیں کرتا میں، میرے پاس خدا والے خزانے نہیں۔ کیوں؟ کہ میں خدا نہیں ہوں، میں عبد ہوں، میں نبی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں رحمت للعالمین ہوں، میرے پاس یہ خزانے ہیں۔ ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں خود بخود غیب جانتا ہوں۔ میں خدا نہیں ہوں نا، تو میں تو خود بخود غیب نہیں جانتا، میں جو بھی جانتا ہوں اللہ کی عطا سے جانتا ہوں۔ لا اعلم الغیب میں سرکار سے غیب کی نفی کرنا یہ کوئی عقل والوں کی بات نہیں، یہ خدائی علم کی نفی ہو رہی ہے کہ میں معبود نہیں ہوں، اس لیے میرے پاس معبود والے نہ خزانے ہیں نہ معبود والا علم ہے۔ اچھا بولو، سرکار شفیع ہیں کہ نہیں؟ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، سرکار شفیع ہیں، لیکن ذرا یہ آیت نمبر 51 تو دیکھو۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی ولی ہے نہ شفیع ہے، اللہ کے علاوہ نہ ان کا کوئی ولی ہے نہ شفیع ہے۔ تو واقعی کیا ہمارا کوئی ولی نہیں؟ اللہ کے بنانے سے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اللہ بھی تمہارا ولی ہے، اللہ خود بخود ولی ہے، اور اللہ کے بنانے سے مصطفیٰ ہمارے ولی ہیں، اور اللہ کے بنانے سے کامل ایمان والے ہمارے ولی ہیں۔ چلو سورہ یونس نکالو ذرا، آیت نمبر 3۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی شفیع نہیں مگر اس کے اذن کے بعد۔ اس کے اذن کے بغیر شفیع نہیں، لیکن اس کے اذن کے ساتھ شفیع ہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے نا۔ اسی طرح اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی عطا کے بغیر کسی کے پاس غیب کا علم نہیں، اور اللہ کی عطا سے اللہ کے پیاروں کے پاس غیب کا علم ہے۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور میں نے کب تم سے دعویٰ کیا ہے کہ میں فرشتہ ہوں؟ وہ کہتے تھے یہ کیا ہے، کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بشر بنایا ہے، میں بشر بن کے آیا ہوں، نبی ہوں، میرا دعویٰ نبوت کا ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، محبوب فرما دو آنکھوں والا اور اندھا یہ برابر نہیں ہوتے۔
میں مصطفیٰ آنکھوں والا ہوں، یہ ابو جال اندھا ہے، کہ برابر ہو سکتے ہیں؟ مصطفیٰ کے ماننے والے آنکھوں والے ہیں اور نہ ماننے والے اندھے ہیں، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالی ہمیں سرکار کے ماننے والا ہی بنائے رکھے اور محبت اور عشق رکھ کر ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ۔